اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اگر آپ کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، آخرت پر اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہے اور آپ اللہ کو منزل نہیں بنایا، اللہ کے راستے پر نہیں ہے، اللہ کی طرف رخ نہیں ہے، تو یہ جرم جو ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ اچھا، اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس کو بھی ذرا غور کیجیے۔ انسان، اب میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں مختصر طور پہ، آسانی سے، اگر آپ کی منزل اللہ ہے حقیقت میں، اور آپ نے ارادہ کر لیا ہے آخرت کی کامیابی کا، اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے، تائب ہو گئے ہیں اللہ کی طرف، تو اب لازماً آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی، آپ کو شوق ہوگا کہ میں اللہ کا حکم کے مطابق زندگی گزاروں، تو آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ اب آپ کا معبود کیا ہے جس کی آپ عبادت کریں؟ عبادت کا لفظ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں وہ معبود ہے آپ کا۔ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ توحید ہے، اور زندگی اللہ کے حکم سے گزاریں، یہ توحید ہے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، تھوڑا یہ جملہ سنیں، دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کی طرف اب آپ رخ کریں گے اور دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، اب آپ کے لیے ہدایت یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا۔ آج قرآن دیکھ لیں، بس ایک رسم الخط ہے، ما بقی من القرآن الا رسم ہو، اور اسلام کا صرف نام ہے۔ مساجد بھری ہوئی ہیں، اچھی ہیں، ہدایت نہیں ہے اس میں، ہدایت سے خالی ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کی طرف رخ نہ کیا، زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہ کیا، اب آپ زندگی خاص کریں گے دنیا کے لیے، اب آپ کا مسئلہ دنیا ہوگا صرف۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے علاوہ آپ کی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ اب اللہ آپ کا معبود حقیقی نہیں ہوگا۔ معبود برائے نام ہے، نام بھی ہے، آپ کلمہ برائے نام پڑھیں گے۔ اصل معبود وہ ہے جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، جس کی مرضی سے آپ زندگی گزاریں گے، اور وہ آپ کی نفس ہے، خواہشات نفس۔